الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 سے ہم اپنے متعلقہ آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے کہ جو کل 7 رکوع اور 112 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اگر عنوان دیا جائے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر رحمتوں کا بیان ہے کہ جو فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کرام پر اپنی رحمتوں اور عنایات کا بیان فرما کر آیت نمبر 107 میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی بے حسی کی طرف متوجہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب جبکہ وہ غفلت میں اعراض کرنے والے پڑے ہیں۔ وہ لوگوں کی بے حسی کا تذکرہ ہے کہ یہ قیامت قریب آتی چلی جا رہی ہے لیکن لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کی ایذا رسانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ مشرکین نبی رحمت علیہ السلام کو مختلف انداز میں ستایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام کی دلجوئی ہے کہ جو فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یقیناً ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک کتاب یعنی قرآن حکیم، اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ نے اس قرآن میں میرا اور آپ کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، ہمارا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اس قرآن میں تمہارے بعد کی خبریں بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، اور جو تمہارے درمیان مسائل پیدا ہوں گے اس کا حل بھی اللہ نے قرآن حکیم میں عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ قرآن کو آئینے کی مانند لیا کرتے تھے اور اپنی صورت ہی کے جو تلاش کیا کرتے تھے قرآن حکیم کے اندر۔ پھر رکوع نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو عذاب کے وقت ظالم قوم کا کیا حال ہوا کرتا ہے، وہ بھاگتی ہے اللہ کے عذاب سے لیکن یہ بھاگنا عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ پھر واضح فرما دیا کہ دیکھو یہ کائنات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ یہاں پر حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہے کہ جو جاری ہے۔ بڑی سخت آیات اللہ نے بیان فرمائی بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل کے سر پر، فیدمغو جس سے اس کا بھیجا نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ گویا یہ حق و باطل کا مارکا ہے کہ جو جاری ہے، اور اللہ حق کا کوڑا بنا کر باطل کے سر پہ مارنا چاہتا ہے، جس کے ذریعے باطل کا بھیجا ہے کہ جو نکال کر باہر پھینک دینا چاہتا ہے۔ یہ وہ مارکا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر جاری ہے۔ پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا جو معبود بنائے جاتے ہیں ان کی نفی ہے کہ جو کی ہے۔ کچھ لوگوں نے آسمانوں میں موجود فرشتوں کو معبود بنا لیا اور کچھ نے زمین میں بسنے والی مخلوق کو معبود کا درجہ ہے کہ جو دے دیا۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر یہ آیات ان دونوں گمراہیوں کی نفی کر رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے واضح کر دیا کہ ہر رسول کی دعوت توحید تھی، تمام رسول اللہ کی طرف بلانے والے، اس کی بندگی کی دعوت ہے کہ جو دینے والے تھے۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی قدرتوں اور نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ آسمان ہے کہ جس کو ہم نے بنایا، اس میں جو پانی ہے اس کو ہم نے پیدا کیا، ہر چیز کو ہم نے جاندار سے بنایا ہے۔ وہ یہ مختلف نعمتیں ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ موت و حیات کا سلسلہ یہ انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو موت عطا کرتا ہے، اللہ جو انسانوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، یہ اس کی آزمائش کے لیے ہے۔
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुम्हें आजमाते हैं बुराई के साथ भी अच्छाई के साथ भी, बहुत खूब आजमाना। व इलैना तुरजाऊन, और तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। गोया दुनिया के अंदर शर और खैर के जरिए अल्लाह ने ये इम्तिहान है कि जो जारी रखा हुआ है। गोया हम एक आजमाइशी जिंदगी के अंदर मौजूद हैं कि जिसका नतीजा कल क़यामत के दिन निकलने वाला है। फिर मुशरिकीन मक्का की कुछ गुस्ताखियों का जवाब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है। चौथे रुकू का आगाज होता है। मुशरिकीन मक्का के लिए दावत गौर व फिक्र है कि जो अल्लाह पेश कर रहा है वो अल्लाह है कि जिसने अपने रसूल को मबूस फरमाया है, जितने अपनी तालीमात नासिल फरमाई है, जितनी अपनी इनायात और अपनी आयात की निशानियां तुम्हें वाज़ेह कर दी हैं, उसके ऊपर ईमान ले आओ। फिर दिलसोजी के साथ वाज़ो नसीहत है कि जो अल्लाह ने बयान की है कि हम रखेंगे तराजू इंसाफ के साथ क़यामत के दिन। गोया क़यामत के दिन इंसाफ का मामला होगा। फला तुज़लमु नफ्सन शैआ, और किसी नफ्स पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। गोया वहां पर कोई ज्यादती का मामला ना होगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, अगर होगा अमल राई के दाने के बराबर भी तो अल्लाह उसको ले आएगा। व कफा बिना हासिबीन, और काफी हम हिसाब करने वाले। गोया राई के दाने के बराबर भी नेक अमाल होगा तो कल अल्लाह वहां पर पेश कर दिया जाएगा। गोया छोटे से छोटे नेक अमाल की अहमियत है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाई है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम का तस्करा है कि जो अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद रुकू नंबर 5 का आगाज होता है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा है। आपने वाज़ेह फरमा दिया कि हकीकी रब असल में कौन है, और फिर वो मशहूर वाक़या बुत शिकनी का पेश आया है, उसका तस्करा अल्लाह ने बयान किया। बस्ती वाले कौम से चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत कदे में दाखिल हो गए और तमाम बुतों को तोड़ दिया, बड़े को छोड़ दिया, और जो तैशा था, कुल्हाड़ी थी, वो उसके कंधे पर लटका दिया। जब बस्ती वाले वापस आए तो कोहराम मच गया, ये हमारे माबूदों के साथ किसने ये हमल कर दिया। किसी ने कहा एक नौजवान है इब्राहीम, वो कहा करता है कि इनकी परस्तिश ना करो। बुलाया गया जनाब इब्राहीम को, कटहरे में खड़ा कर दिया गया, पूरी बस्ती सामने मौजूद है। पूछने लगी इब्राहीम ये तुमने किया है। इब्राहीम ने कहा कि ये देखो ये बड़ा है ना, ये सालिम खड़ा है, इससे पूछो किसने किया है। तुम इसकी परस्तिश करते हो, इसको पुकारते हो, ये बड़ा सालिम खड़ा, ये तैशा इसके गले में पड़ा, इससे पूछो किसने किया है, इसी ने किया होगा। पूरी कौम पुकार उठी कि इब्राहीम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, बस यही उनसे कहलवाना चाहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उफ़्फ़िल लकुम, तुम्हारी अक्लों के ऊपर तुफ हो, जो बोल नहीं सकता, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, उसको तुम मदद के लिए पुकारते हो। गोया ये हक था कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने वाज़ेह करना चाहते थे। ऐलान कर दिया गया कि अगर अपने माबूदों की मदद करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा ईंधन फराहम करो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मोहलत दे दी कि वापस आ जाओ बातिल दीन की तरफ, वरना जला दिए जाओगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलना गवारा कर दिया, लेकिन तौहीद से पीछे हटना गवारा ना किया, और बिलाखिर उनको उठाकर आग में डाल दिया गया। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। गोया ये है मोहब्बत की जो उनके दिल के अंदर पैदा हुई है। अल्लाह ने हुक्म दिया कुलना या नारु कूना बरदन व सलामन अला इब्राहीम, हमने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग तू ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए गुले गुलजार बन जा, सलामती वाली बन जा। गोया आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, वो ईमान दिल के अंदर पैदा करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन के कवानीन के बरखिलाफ तुम्हारी मदद है कि जो फरमाएगा। अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर अल्लाह ने बयान फरमाया। फिर अल्लाह ने अपने नबी लूत अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किए जाने वाले इनामात का तज़किरा बयान फरमाया। छठे रुकू का आगाज होता है। नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमतों का तज़किरा, दाऊद अलैहिस्सलाम, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की इनायात का तज़किरा बयान हुआ। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का तज़किरा आ रहा है। रिवायात में आता है कि जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम
13 برس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماری کے ذریعے آزمایا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ کہ صبر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اور وہ کہنے لگے کہ بے شک مجھے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انت ارحم الراحمین، اور تو اے اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا یہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر صبر ایوب ہے کہ جو مشہور ہے، صبر کیا ہے، اللہ نے صبر کا بدلہ دیا، اللہ نے نعمتیں بھی لوٹا دی، اللہ نے بہترین خاندان بھی عطا کر دیا، اللہ نے راحت بھی عطا کر دی۔ یہ آزمائشیں ہیں کہ جو انبیاء کے اوپر آئی ہیں، یہ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ آج اگر ہم تکالیف میں آ جاتے ہیں تو ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو آزمایا ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے مزید 3 انبیاء کا تذکرہ بیان فرمایا، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام اور جناب ادریس علیہ السلام کے ذکر خیر ہیں کہ جو آ رہے ہیں۔ پھر یونس علیہ السلام کی فریاد رسی کا تذکرہ آتا ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے چلے گئے تھے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اب وہ اندھیرے کے اندر اپنے رب کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود، کوئی مشکل کشا مگر تو ہی ہے اللہ، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ گویا یہ وہ ذکر ہے کہ جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سنا ہے اور اللہ نے راحت عطا کی اور اللہ نے ان مشکلات اور مصائب سے نکالا ہے جناب یونس علیہ السلام کو۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کے معجزانہ ولادت کا تذکرہ آتا ہے، مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو اعزاز عطا کیے تھے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ تمام انبیاء ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے اور وہ کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کرو، اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ گویا تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چنانچہ جو شخص عمل کرے کوئی نیک جبکہ وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو نہیں انکار کیا جائے گا اس کی سعی کا، اس کی کوشش کا، وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ گویا صاحب ایمان ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو تو اللہ اس کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ محفوظ کر لیتا ہے اور اللہ بہترین بدل ہے کہ جو عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرب قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اللہ کھول دے گا یاجوج اور ماجوج کو، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، احادیث میں کچھ اشارے تو آئے ہیں لیکن اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد معبودان باطل جن کے ساتھ وہ جن کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اللہ نے بیان فرمایا کہ نہ صرف ان کو پوجنے والے جہنم میں جائیں گے بلکہ جن پتھروں کی مورتی کو وہ پوجا کرتے تھے اللہ بطور حسرت ان کو بھی آگ کے اندر جھونک دے گا۔ گویا آج جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو اللہ ان کو بھی تمہارے ساتھ اسی آگ میں داخل فرما دے گا۔ پھر نیک لوگوں کے لیے اللہ نے کچھ بشارتوں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 107 آ رہی ہے، گویا 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ذوالکفل، ادریس، یونس، یحییٰ، زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، گویا وہ تمام انبیاء وہ تھے کہ جن پر اللہ نے عنایات نازل کی ہیں اور اللہ نے محمد رسول اللہ کو دنیا کے اوپر رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ گویا یہ ہے وہ عظیم مقام کہ جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے۔
گویا اللہ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ دین کا عادلانہ نظام لے کر آئے ہیں۔ آپ اس بے انصافی کے دور کے اندر، آپ اس استحصال کے دور کے اندر، ظلم اور زیادتی کے دور کے اندر، جبر کے دور کے اندر اللہ کا جسٹس پر مبنی نظام ہے کہ جو لے کر آئے ہیں۔ یہ عادلانہ نظام کہ جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کی بات کرتا ہے، وہ نظام کہ جو استحصالی نظام کو ختم کرتا ہے اور حقدار کو اس کا حق دینے کی بات کرتا ہے، تمام انسانیت کو برابر حقوق عطا کرتا ہے، جو انسانوں کے مال کو بیجا لوٹنے سے روکتا ہے، جو کرپشن سے روکتا ہے، جو زیادتی سے روکتا ہے، اور جو انسانوں کو جینے کا حق دیتا ہے، وہ بہترین نظام ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور یہ دنیا کے لیے اس وقت بھی بہت بڑی رحمت تھی اور آج بھی دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت یہ عادلانہ نظام ہے۔ آج میری اور آپ کی پریشانی، پوری دنیا کی پریشانی اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ استحصال ہے، یہ بے انصافی ہے، یہ انجسٹس ہے کہ جو آج دنیا کے اندر عام ہے۔ اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اس نظام کو نافذ اور قائم کر دیا جائے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، رب احکم بالحق، میرے رب نے تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، وہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، عَلَى مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ رب کے مقابلے میں جس کو وہ پکارتے ہیں، اس کے مقابلے میں جس کو میں پکارنے والا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ مہربان ہے۔ اللہ بھی ہمیں اس مہربان رب پر یقین عطا فرمائے اور تمام صورت کی باطل معبود سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ویسے تو مکی صورت ہے لیکن یہ ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہے۔ گویا جب مکے سے مدینہ کی طرف روانگی ہے اہل ایمان کی، تب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ گویا اس کا کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا اور کچھ حصہ دوران سفر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں باطل تصورات کی زوردار نفی ہے کہ جو کی گئی ہے، اسی طرح توحید، آخرت اور رسالت کے مضامین بھی آتے ہیں، قتال، حج اور قربانی کے مضامین بھی اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب ابتدائی 24 آیات کے اندر آخرت کا بیان ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے۔ ابتداء وقوع قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ جو عظیم زلزلہ آنے والا ہے، زمین ذرا ہلائی جاتی ہے، انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ذرا زمین ہلتی ہے، پورے شہر برباد ہو جاتے ہیں، ذرا زمین ہلتی ہے، عمارتیں گرا دی جاتی ہیں۔ وہ جو عظیم زلزلہ آنے والا ہے اس کی طرف اللہ نے متوجہ کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس دن انسان کو تم دیکھو گے غافل ہو جائے گا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دے گی، یہ وہ حالت ہے کہ جو وہاں پر ہوگی۔ تمہیں ایسا لگے گا لوگ نشے کی حالت میں ہیں، یہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ وہ ہولناکی ہوگی کہ جس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا بغیر علم کے دینی تعلیمات پر اعتراض کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ علم تمہارے پاس ہے نہیں اور دینی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہو، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہو، اس کا بہت برا انجام ہے کہ جو ہونے والا ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا ہے، پھر علقہ جمے ہوئے خون کی صورت میں تمہیں کر دیا، پھر مضغہ ایک گوشت کا لوتھڑا تمہیں بنا دیا، پھر اس کے اوپر تمہارا چربی چڑھا دی، ہڈی چڑھا دی، اور تمہاری پوری کی پوری صورت ہے کہ جو اللہ نے بنا دی۔ گویا کتنی بڑی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ اللہ کے جو انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ مزید اللہ نے بیان فرمایا ایک زمین بنجر ہے، ویران ہے، اللہ پانی برساتا ہے، وہ زمین فصل اگلنا شروع کر دیتی ہے۔
کتنی بڑی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان دو نشانیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے واضح کیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر رہے گا۔ مزید رکوع نمبر 2 کا آغاز ہو جاتا ہے، منافقانہ طرز عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے واضح کر دیا جب بھی حق کی دعوت رکھی جاتی ہے 3 گروہ وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو آگے بڑھ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں اور حق کے پرچار کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ کہ جو بڑھ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت میں تن من دھن ہے کہ جو لگا دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو بین بین میں ہے، اس کو منافق قرار دیا، جہاں سے مفاد ملتے ہیں، جہاں سے فائدہ ملتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر رہتے ہوئے، وہ یہ دور دور سے بس دین کی بات کرتے ہیں، جو آسان بات لگے قبول کر لیتے ہیں، جہاں ذرا مشکلات تنگی مصائب آئیں وہاں سے اللہ حافظ کہہ کر نکل جاتے ہیں، جس کو محاورتاً کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا حف حف کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، جس پہ نفس بھی راضی ہو، جس پر جسم بھی راضی ہو، جس پر لوگ بھی راضی ہو، جس پر معاشرہ بھی راضی ہو، جس پہ گھر والے بھی راضی ہو، آبا و اجداد بھی راضی ہو، وہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن کسی کی ناراضگی آ جائے دنیا میں سے تو اللہ کے حکم کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ وہ منافق لوگ ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا، یہ کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد باعمل مومنوں کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اللہ کی رضا ہے کہ جو ان کو عطا کی جائے گی۔ پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو نا امید نہ ہو، امید کی رسی کو تھام کر رکھو، اللہ کے اوپر یقین رکھو، اللہ سے نا امیدی نہ رکھو۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے پیارے اشعار میں بیان فرمایا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ گویا یہ وہ امید ہے کہ جو بندے مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی جو بشارتیں دی ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، آپ تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ رحمت والا نظام پورے کرے ارضی کے اوپر نافذ اور قائم ہو کر رہے گا۔ بندے مومن کا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صادق المصدوق، جو سچوں سے بڑھ کر سچے ہیں، ان کی بشارت ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ اور قائم لازمن ہونا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس کے لیے اپنی صلاحیت لگانے والا بنائے۔ مزید اللہ تعالی نے بیان فرمایا حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اس کا فیصلہ اللہ کل قیامت کے دن کرے گا۔ دنیا میں تو من چاہے فیصلے چاہتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ واضح فرما دے گا حق کو۔ کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کرنے والی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے۔ یہ پیغام اللہ کیوں دیتا ہے؟ ہم پڑھ کر آئے آسمان کی بجلیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ہم پڑھ کر آئے انسان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم پڑھ کر آئے چرند پرند پہاڑ درخت سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ اے انسان کہیں تمہارے اندر کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے، کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے کہ ہم تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں۔ یہ جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ تم نے کر دیا تو کون سا نیا کام کر دیا؟ گویا یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو لازم ہی لازم ہے۔ اس کے ساتھ جو احکامات اللہ نے دنیا میں عطا کیے ہیں اس کو بھی پورا کرو، جو مشن رسول اللہ کو دے کر بھیجا اس میں بھی اپنے آپ کو لگاؤ۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جس کی طرف اللہ نے متوجہ کیا۔ پھر جہنم کی کچھ ہولناکی کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ بیان فرماتا ہے نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ دنیا میں کپڑے کاٹ کر لباس بنایا جاتا ہے، اہل جہنمیوں کے لیے اللہ آگ کا لباس ہے کہ جو بنائے گا۔ یصب من فوق رؤسهم الجحیم، اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر
کھولتا ہوا پانی. مزید بیان فرمایا یسحرو بہ ما فی بطونہم والجلود, پگھلا دیا جائے گا اس کے سبب جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کی کھالیں بھی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کو مارے جائیں گے لوہے کے ہتھوڑے کے ذریعے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ, یہ جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکل جائیں اس آگ سے غم کے مارے, اعیدوا فیہا, تو ان کو واپس اسی کے اندر لوٹایا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق, اور ان سے کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ ہمیں ان تمام عذاب سے محفوظ فرمائے. یہ عذاب کی ہولناکیاں اللہ نے کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ انسان دنیا میں آنکھ کھولے, انسان اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے اور اس اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری اختیار کرے. اس کے بعد رکو نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے واضح فرمایا ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بشارت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید کچھ حرم کی سرزمین کے حقوق کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے. رکو نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے حج کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کی جواب کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم جب بیت اللہ کی تعمیر کر لو تو پکارو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پکار ہے کہ جو انسانیت تک پہنچائے گا. اور لوگ دور دراز سے حج کے لیے آئیں گے, پیدل چلتے ہوئے, اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے, اور یہ اونٹنیاں ہیں کہ جو دبلی ہو جائیں گی. گویا طویل فاصلے سے لوگ ہیں کہ جو آئیں گے. مزید بیان فرمایا لیشہدوا منافع لہم, تاکہ وہ حاضر ہو اپنے منافع کے لیے اور وہ یاد کرے اللہ کے نام کو ان ایام کے اندر. گویا حج کی پکار لگائی جائے, لبیک کہا جائے گا اور لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے, اپنے حرمین کی زیارت کی سعادت عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کے لیے پکار, ہماری پکار ہے کہ جس کو قبول فرمائے. اس کے بعد ضمنی اعتبار سے حج کے کچھ آداب, اس کے ارکان اور برکات ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائے. پھر حج کا حاصل اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اصل حاصل کیا ہے کہ بتوں کی فرما برداری تم چھوڑ دو اور اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. اس کے بعد شاعر اللہ کا احترام کا حکم ہے. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اور جو شخص تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی تو بلا شبہ وہ دل کا پرہیزگار ہے. جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے, جو رب کی پہچان کا ذریعہ بن جائے, وہ شاعر اللہ کہلاتا ہے, وہ اللہ کی یاد کا ذریعہ کہلاتا ہے. اس کا ادب و احترام کرنا, اس کی عزت کرنا اس کا حکم ہے کہ جو یہاں پر دیا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5ویں رکوع کے اندر قربانی کی عبادت کا حکم ہے کہ جو عطا فرمایا ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے قربانی. یہ قربانی کی عبادت کوئی نئی عبادت نہیں ہے بلکہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں نا. اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب حابیل اور قابیل ان کو بھی قربانی کا حکم دیا تھا. گویا یہ ابتدا سے عبادت ہے کہ جو جاری ہے, تو اللہ نے تمام امتوں کو اس کا حکم دیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا یہ حکم کیوں دیا جاتا ہے, چونکہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, سو اسی کے تم مطیع بن جاؤ. مزید بیان فرمایا اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب ذکر کیا جاتے اللہ کا تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان تکالیف پر جو ان کو پہنچتی ہیں. والمقیم الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا. اب ذرا سوچئے تو صحیح, بندہ اپنی صورت بھی تو تلاش کرے گا کہ میں کن اوصاف کا حامل ہوں, میرے اندر کیا کیفیات ہے. یہ ہے اصل میں عملی تصویر قرآن حکیم کی کہ بندہ اپنے آپ کو تلاش کرے کن اوصاف کے اندر میں آ رہا ہوں, میرا کیا طرز عمل ہے, نیکوکاروں والا,
بدکاروں والا، منافقین والا، اپنے آپ کو خود تلاش کرے قرآن حکیم کے اندر اور اپنی بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ یہ ہے مقاصد قرآن حکیم کے۔ مزید اللہ نے اونٹ کی قدرت کا تذکرہ بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کو بہت بڑی نشانی ہے کہ جو بنایا ہے۔ پھر قربانی کی روح اور اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو جو شے پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقوی۔ یہ گوشت بھی ہم کھا لیتے ہیں، اس خون کو بھی ہم بہا دیتے ہیں، اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس ہمارا تقوی پہنچتا ہے، ہمارا اخلاص پہنچتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو کیفیت ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے قربانی کی روح اور اس کا مقصد بیان فرمایا۔ یہ قربانی قرب سے نکلا ہے، گویا قربت حاصل کرنا۔ کون اللہ سے زیادہ قربت حاصل کرتا ہے؟ اور قربانی کے پیچھے فلسفے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مطالبہ تھا کہ جو کیا گیا تھا، اور وہ اللہ کا بندہ اس امتحان میں بھی پورا اترا اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اللہ نے محفوظ رکھا اور بیٹے کو ہٹا کر مینڈا لے آیا۔ یہ تو اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ آج جانور کی گردن چھری چلا رہا ہوں، اگر اپنی گردن پیش کرنی پڑے، اپنی اولاد کو اللہ کے حضور پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی میں راضی ہوں۔ اس کے لیے علامتاً بندہ جانور قربان کرتا ہے۔ یہ ہے وہ قربانی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کی اجازت کا حکم آ رہا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب تک اہل ایمان مکے میں تھے اللہ نے ہاتھوں کو بندہ رکھا ہوا تھا۔ کفوا ایدیکم، سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آ چکے، اللہ نے حکم دیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو۔ اب جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے دوران وہ ہاتھ کھول دیے گئے اور اذن قتال کی اجازت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دے دی ہے۔ یہاں پر اجازت ہے اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ نازل ہوئی مکے میں مدینے میں جا کر، اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر فرضیت ہے کہ جو اس قتال کی آئی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اجازت دے دی گئی ان کو قتال کرنے کی، جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، بس سبب اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کہنے پر ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، ان کا گھر بار قربان کیا گیا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی۔ اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے کہ اب ٹھیک ہے تم بدلہ لے سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے اور کافروں کے لیے دھمکی ہی دھمکی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عظیم ریاست عطا فرمائی یثرب کی صورت میں کہ جو مدینہ النبی بنا، اللہ نے فتوحات عطا فرمائی اور محض 8 برس کے عرصے میں اللہ نے عظیم ترین مقام مکے کو فتح کروا دیا۔ فتح مکہ کا معاملہ پیش آیا۔ 16 رمضان المبارک آج گزرا ہے، یہی وہ دن تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے سن 8 ہجری 16 رمضان المبارک فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی ہے کہ جو عطا فرمائی تھی، کہ جس کے ذریعے عرب کی سرزمین تک اللہ کے اس عادلانہ نظام کو نبی رحمت علیہ السلام نے قائم و دائم کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے واضح کیا کفار کی آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ کفار کی آنکھیں نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، وہ روح سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وہ یہ جو دل ہوتا ہے یہ روح کا مسکن ہوتا ہے۔ اللہ کی ہدایات کو سننے کے لیے روحانی آنکھ چاہیے، روحانی کان چاہیے، روحانی دل چاہیے۔ کفار کی یہ روح مر چکی ہے، اس لیے وہ حقیقت کو سننے والے نہیں ہیں۔ آنکھیں تو اشیاء کا ظاہر دیکھتی ہیں جبکہ دل اشیاء کی حقیقت دیکھتی ہے۔ تبھی شاعر نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی وہ حقیقی نور ہمیں بھی عطا فرما دے۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا ظالم تو بالآخر برباد ہو کر رہے گا۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی دعوت ہے، فرما برداروں کے لیے نوید ہے اور باغیوں کے لیے وعید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ پھر شیطان کی آمیزش کا تذکرہ ہے اور اللہ کی طرف سے کچھ اصلاح کا معاملہ ہے کہ جو بیان کیا گیا۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ جو باطن بد باطن ہوں، جو برے باطن ہوں،
وہ بڑے عذاب سے دو چار ہونے والے ہیں۔ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ہمیشہ اللہ کے کلام کے حوالے سے شکوک و شبہات ہی کا شکار رہیں گے۔ گویا دل کے اندر ٹیڑھ ہو تو اچھی سے اچھی بات بھی ان کو نافرمانی کی طرف لے جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر بندے کا نظام ہاضمہ خراب ہو تو اچھی سے اچھی غذا بھی اس کو کھلا دی جائے، یہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہی کر دیتی ہے۔ تو جس کا باطن ہی برا ہو، جس کا دل ہی ٹیڑھا ہو، جو صحیح سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو، تو کتنی ہی اچھی باتیں سنا دی جائے یہ اس کی اور خباثت میں اضافہ ہے کہ جو کرتی چلی جائے گی۔ 8ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو یہ جو ہجرت ہو رہی ہے یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بڑی بڑی آزمائشیں ہیں کہ جو آنے والی ہیں، ابھی تو قتال کے میدان سجنے والے ہیں، ابھی تو بڑے بڑے شہداء سامنے آنے والے ہیں، ابھی تو مال لٹنے والے ہیں، ابھی تو زخم لگنے والے ہیں، گویا ابھی آگے آزمائشیں ہیں کہ جو آنے والی ہیں۔ کائنات کا پورا نظام چلانے والا یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے، بندوں کی ناشکری کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو عبادات کے طریقے پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیتیں تو آپ پہچانتے ہیں ان لوگوں کے چہروں کو جنہوں نے کفر کیا ہے۔ گویا کفار کا تذکرہ، اللہ کی آیات ان کو سنائی جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ عنقریب وہ حملہ آور ہو جائے سنانے والے پر۔ گویا یہ ہے بغض اور عداوت کے جو اہل ایمان کے ساتھ ان کو ہوتی ہے۔ ارے اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے احکامات سنائے جا رہے ہیں، یہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا کہ سنانے والے کا منہ نوچ لے۔ یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو اللہ نے واضح فرمایا۔ اللہ نے بیان کیا اعتراض کرنے والے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ان کا کیا طرز عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے سورہ حج کا رکوع نمبر 10، انتہائی جامع مقام ہے قرآن حکیم کے اعتبار سے۔ گویا بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن حکیم کے مضامین کو اللہ نے ان 6 آیات کے اندر کوزے میں دریا کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان 6 آیات کے اندر اللہ نے قرآن کے جامع مضامین کو جمع کر دیا ہے۔ گویا دعوت ایمانی بھی یہاں پر ملتی ہے اور دعوت عمل بھی اس کے اندر ملتی ہے، اور یہی 2 بنیادی دعوت ہے قرآن حکیم کی، ایمان کی دعوت ہے اور عمل کی دعوت ہے۔ ایمان کی بنیادی 3 دعوت ہے، ایمانیات ثلاثہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ۔ عمل کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے، نیک اعمال عبادات کو پورا کرنے والے بن جاؤ، خود اللہ کے بندے بنو، بندگی کی دعوت دینے والے بن جاؤ اور اس نظام کو نافذ اور قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والے بن جاؤ۔ وہ ان تمام دعوتوں کا نچوڑ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حج کے رکوع نمبر 10 کے اندر بیان کیا ہے۔ ابتداء اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تمہیں ایک مثال بیان فرماتا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهَا، تو ذرا کان لگا کر غور سے سنو۔ جو شرک کرنے والے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اب اللہ نے توحید کی دعوت ہے کہ جو پیش کی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اب وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کسی کو بھی تم پکارو، اللہ نے بیان فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی۔ اب اللہ کی مثال دیکھی، اللہ اکبر، اللہ نے مکھی کی مثال یہاں پر بیان کی۔ وہ مکھی کے جو حقیر ترین شے ہے تمہارے سامنے آتی ہے، تم اڑا دیتے ہو، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت تمہاری نگاہ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا اللہ کے سوا تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ان سب کے سب کو تم بھلے اکٹھا کر لو تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے، اور مکھی تو دور کی بات، اگر وہ مکھی ان سے کچھ چرا کر لے جائے، کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، ان کے نظرانے سے کچھ اٹھا کر وہ مکھی لے جائے تو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے اوقات جو اللہ کے مقابلے میں
बातिल माबूद जिनको तुम पुकारते हो, चाहे वो एक हो चाहे वो लाखों हो, सारे जमा हो जाएं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते। अल्लाह ने बयान फरमाया दाऊफुत तालिब वल मतलूब, पुकारने वाला भी कमजोर है और जिसको पुकारा जाता है वो भी कमजोर है, आबिद भी कमजोर है, बातिल माबूद भी कमजोर है। ये हकीकत है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े फरमा दी। फिर अल्लाह ने एक शिकवा किया, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इन्होंने अल्लाह की वैसी कदर ना की जैसे कदर करने का हक था, अल्लाह को वैसे पहचाना नहीं जैसे पहचानने का हक था, अल्लाह की वैसे मानी नहीं जैसे अल्लाह की मानने का हक था। वो ये है कि जो बंदों का मामला बयान फरमाया, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह ताला बहुत कुव्वत वाला और खूब गालिब है। वो कुल कुव्वत और गलबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिसालत का तस्करा बयान फरमाया, अल्लाह चुन लेता है फरिश्तों में से जिसको चाहता है वही के नुज़ूल के लिए। अल्लाह ने जिब्राइल को चुना, ये अल्लाह का चुनाव है। अल्लाह इंसानों में से चुन लेता है जिसको चाहता है वही के नुज़ूल के लिए। अल्लाह ने कुरान के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का चुनाव है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो जानता है जो कुछ उसके सामने है, वो जानता है जो उनके पीछे है। और फिर आखिरत का तस्करा, वो इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ तमाम के तमाम मामलात लौटाए जाएंगे। ये है दावत ईमान, तौहीद का तस्करा भी, शिर्क का तस्करा करके, रिसालत का तस्करा भी, अल्लाह के चुनाव का तस्करा करके, आखिरत का तस्करा भी, अल्लाह की तरफ आमाल के लौटाए जाने का तस्करा करके। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो आयात के अंदर दावत अमल है कि जो लोगों के सामने पेश की है, जो इस ईमान की दावत को कबूल कर लें। अब वो क्या करें, दावत को कबूल करके क्या करें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो। गोया हुक्म क्या है? नमाज का हुक्म दे दिया, इबादत का हुक्म दे दिया, अरकान इस्लाम का हुक्म दे दिया, अल्लाह के सामने झुकने का हुक्म दे दिया। इरकऊ वस्जुदू, रुकू करो और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम, और अपने रब की बंदगी करो। गोया रुकू सजदे के अलावा भी इबादत है, ये बात यहाँ से वाज़ेह होती है। रुकू और सजदे का हुक्म अलग है और रब की बंदगी का हुक्म अलग है। गोया पूरी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारो। बाजार में भी हो तो अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाओ, कारोबार में हो अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाओ, घर के मामलात हो अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाओ, ऐवान के अंदर हो अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाओ, माशरे के अंदर हो अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाओ। गो के हर मैदान और हर गोशे में अल्लाह की बंदगी करो। ये है वअबुदू रब्बकुम का हुक्म। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदगी, पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी के अंदर अपने आप को डाल लो। आखिर में फरमाया वफ़अलुल खैरकुम लअल्लकुम तुफ्लिहून, वफ़अलू खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, और भलाई के काम करो, खैर के काम करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। ये खैर के काम यकीनन फलाही काम भी हैं। लोगों की पेट की आग को बुझाना ये भी फलाही काम है, और लोगों को जहन्नम की आग से बचाना ये भी खैर का काम है। वो इन दोनों काम के अंदर आगे बढ़ो और लोगों की मदद करो। आखिरी आयत के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, और जिहाद करो अल्लाह की राह में जैसे जिहाद करने का हक है। गोया जिद्दोजहद करो, खपाओ अपने आप को, लगाओ अपने आप को, जुस्तजू करो, बातिल से पंजा आजमाई करो जैसे उसके साथ करने का हक है। हुवज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया। कभी आयत के इस हिस्से पर तन्हाई में गौर कीजिएगा। हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने मुझे और आपको चुन लिया, अल्लाह ने हमें चुन लिया। किस काम के लिए चुन लिया? वो अल्लाह हमें जानवर भी पैदा कर सकता था, कीड़ा भी बना सकता था, अशराफुल अर्द भी बना सकता था, उसने अशरफुल मखलूकात हमें बना दिया। वो हमें लूड़ा लंगड़ा भी बना सकता था, उसने हमें सालिम बना दिया। वो हमें किसी काफिर यहूदी मजासी के घर में भी पैदा कर सकता था, उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। वो किसी पिछली उम्मत में भी पैदा कर सकता था, उसने उम्मत मोहम्मदिया के अंदर मुझे पैदा किया। वो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर कर मुझे गली नुक्कड़ में भी बैठा सकता था, उसने मुझे कुरान के साथ लाकर बैठा दिया। कितना बड़ा एहसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। हुवज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है।
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے دین کے اندر تمہارے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، گویا اپنے آبا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جس سے تمہارا نام مسلم رکھا، اس قرآن نے بھی اس سے پہلے بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بن جاؤ، تاکہ رسول گواہ بن جائے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر۔ شہادت علی الناس کی ذمہ داری، رسول کی گواہی ہم سن کر آ چکے نا، اللہ نے ذمہ داری دی، آپ نے انسانیت تک پہنچا دیا، اللہ کو گواہ بنا لیا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا اور آپ نے حکم دیا، اب جو یہاں پر موجود ہیں وہ پہنچائیں ان تک کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی نے پوری کر دی۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت امتی، مجھ سے بھی تو پوچھا جائے گا، تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اپنا گھر بار بنانے کے لیے، اپنے کاروبار سنبھالنے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی مستقبل بنانے کے لیے، ٹھیک ہے ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرو، لیکن اصل کس بنیاد پر تمہیں خیر امت قرار دیا؟ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ہم سمجھ کر آ چکے ہیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، رسول کے مشن میں ان کا ساتھ دینا، اس ذمہ داری کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے۔ اب یہ کام تو بہت بڑا کام ہے، آغاز کہاں سے ہوگا؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آغاز کہاں سے کرو گے؟ نماز قائم کرو اور زکات دو، آغاز تو یہیں سے ہوگا، یہ بنیاد ہیں، یہ پلرز آف اسلام ہیں، یہ مضبوط ہوگا تو آگے بھی کام صحیح کر سکو گے، اس میں کمزوری ہوگی تو آگے بھی کمزوری ہوگی۔ وہ حدیث ہے نا، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پوری دین کی عمارت کو قائم کیا، جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کی عمارت ہی کو ڈھا دیا۔ تو پہلے بنیادیں مضبوط کرو، لیکن یہیں پر نہ رک جانا، بلکہ پورے دین کے لیے محنت کرنے والے بن جاؤ۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کے ساتھ چمٹنا، اللہ کے دین سے چمٹنا، اللہ کے کلام سے چمٹنا، رسول اللہ کی تعلیمات سے چمٹنا، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ جب تم چمٹ جاؤ گے ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا کارساز ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی بہترین کارساز ہے، کیا ہی بہترین مولا ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ شرط کیا ہے؟ تم قدم اٹھانے والے بن جاؤ، اللہ کی پشت پناہی ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر بحمد تعالی 17واں پارہ مکمل ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔